کا جو سب سے بڑا عظیم پروگرام ہے وہ ہے مدرسہ تعلیم الدین کے سنگ بنیاد کا، اور اسی سنگ بنیاد کے تعلق سے علماء کرام کی دیدار بھی میسر آ رہی ہے، اور ان کی زبانی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ضروری باتیں بھی گوشگزار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ سارے لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مغرب عشاء کے درمیان یہ پروگرام ہونا تھا، لیکن تاخیر سے شروع ہوا، اور اب جبکہ 10 بجنے کے قریب ہیں، ابھی مفتی سعد نجیب صاحب کا بھی پروگرام ہونا ہے، وہ بھی آنے ہی والے ہیں، ان کا پروگرام ہوگا۔ میں چند منٹوں میں آپ سے جدا ہو کر پورنیہ کے لیے اپنا راستہ لوں گا۔ دیکھیے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بڑے پیر دستگیر اسی مدرسے نے بنایا تھا۔ جیلان کی گمنام سرزمین میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں علم و فن کا گہوارہ اور علم و ادب کا بہت ہی بڑا سرمایہ بغداد جانا جاتا تھا۔ جب زمین کے اوپر چلنے پھرنے بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوئے تو پیارے اور محبوب بیٹی سے ماں نے مخاطب ہو کے کہا کہ اب تمہیں پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہیے۔ جیلان اور بغداد کے درمیان کوئی زیادہ دوری کا راستہ نہیں، لیکن کچھ ہی دور کی مسافت، لیکن خطرناکی سے گزرنا پڑتا تھا۔ لوگ اپنی جان اور اپنا مال و سرمایہ کی حفاظت کے لیے قافلہ کی شکل میں 5 آدمی 7 آدمی 10 آدمی مل کر جب ایک جتھا اور گروہ ہو جاتا تب کہیں سے سفر کرتے تاکہ میری جان مال کی حفاظت ہو۔ تو ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بغداد کے لیے تیار ہو جاؤ، بغداد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بیٹا تیار ہوا، تو چند اشرفیاں آستین کے اندر انہوں نے حفاظت کی غرض سے سل دیا اور بتا دیا کہ اس میں درہم ہے، سونے کا سکہ ہے جو وقت پہ کام آئے گا، لٹیروں سے بچ جائے گا تو کام آئے گا، لیکن کتنا ہی مشکل گھڑی کیوں نہ آ جائے، جان خطرے میں پڑ جائے اور مال لٹ جانے کا اندیشہ سمجھ میں آئے اور معمولی جھوٹ سے تمہاری جان بھی بچ سکتی ہو اور سرمایہ کی بھی حفاظت ہو سکتی ہو، ایسی گھڑی میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ کے اندر انسان کے جان و مال کی ہلاکت چھپی ہوئی ہے، اور سچ کے اندر سچائی کے اندر راحت اور نجات چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے راحت اور نجات والے راستے کو اپنانا، ہلاکت والے راستے کو نہ اپنانا۔ واقعہ طویل ہے، قافلہ گھرا گیا، پوچھ تاچھ ہوا، سب لوگوں کے سرمایے لوٹ لیے گئے، ان سے بھی پوچھا گیا کہ انہوں نے صحیح بات بتلایا۔ ان کی اشرفی بھی لے لی گئی، انہوں نے سردار سے کہا، اور پھر سردار
ان سے آ کے رجوع کیا۔ باہمی گفتگو کے بعد اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پورے قافلہ، لٹیرے قافلے کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ مدرسے کی اہمیت اور ضرورت اور علم اور اہل علم کے مقام کے عنوان پہ ہمارے دوست مولانا برہان الدین صاحب کی بڑی اچھی تقریر ہوئی۔ میں بستر پہ بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا۔ قرآن کریم کی مختلف مقامات کی آیتیں، احادیث رسول اللہ، اور پھر حضرت موسیٰ اور امام غزالی کا آپسی مکالمہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا۔ مدرسہ یہ انسان کی اور سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مدرسے ہو گئے، اب کیا ہوگا مدرسہ کھول کر، قدم قدم پہ اسکول کانوینٹ کھول رہے ہیں، اس سے بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اور بڑی بڑی آبادی میں جہاں مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کھیلتی رہتی ہیں، آوارہ گردی کرتی رہتی ہیں، ایسے ماحول میں اگر کوئی ادارہ کھل رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت کو وہ ادارہ پورا کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ادارے کے سنگ بنیاد کو اور اس کے کرنے والوں کو، قدم آگے بڑھانے والوں کو سراہنا چاہیے اور حوصلہ دینا چاہیے۔ میں دل سے اس سنگ بنیاد کو سراہتا ہوں اور دل کی عطا گہرائی سے دعا دیتا ہوں اللہ پاک اس سنگ بنیاد کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے۔ بنا بنایا مدرسہ اگر کسی کو ملتا ہے تو صرف پڑھنے اور پڑھانے کا موقع رہا، مہینہ لگا، شہریہ ملا، لیکن کمال اس کا ہے جو بنیاد سے لے کے چلے اور نہ جانے کتنے کتنے مشکلات کا اور کتنی کتنی کٹھنائیوں کا اور پریشانیوں کا سامنا جھیلنا پڑتا ہے، جب جا کر ایک ٹٹی اور جھوپڑا نما اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب پائیداری اور پختگی دیتے ہیں تو ادارہ پختہ مکان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ جھیلنے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے، تو اس میں بہت کچھ سخت اور سست بھی سننا پڑے گا، اس کے لیے دل اور گردہ کو بہت مضبوط کرنا پڑے گا، بہت سارے مواقع پر کان کو بہرا کرنا پڑے گا اور آنکھوں کو اندھی بنانی پڑے گی۔ ہر کسی کے سوال کا جواب یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ دانش مندی تو یہ ہے کہ آپ سن کے انسنی کرتے ہوئے اپنے مشن اور اپنے کام کو آگے بڑھانے کی فکر میں رہیں۔ آدمی جتنی دیر سوال جواب میں الجھتا ہے، اگر اس سے بچ کر تعمیری کام میں اپنے دل اور دماغ کو لگاتا ہے تو آدمی کامیابی کی منزل کو اور اس کے زینہ کو طے کرتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو گرے باندھیں۔ 100 میں اگر 50% لوگ آپ کے کام کو سراہیں گے تو 40 اور 50% لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے کام کو سراہیں گے نہیں، بلکہ آپ کے قدم کو کھینچنا چاہیں گے اور کام کو تہس نہس کرنا چاہیں گے۔ اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کام اخلاص کی بنیاد پر کیجئے اور اس درد کی بنیاد پر کیجئے کہ اس ادارے کے ذریعے قوم ملت کے نونہال اور ہونہار بچے جن کی پیشانی پر لکھی ہوئی نہیں ہے کہ یہ کل کی زندگی میں کیا بنیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ بننے والے ہیں، اس لیے ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی بنیاد پر آپ کو آپ کے کاموں میں برکت دیں گے اور آپ کو پھر مقبولیت بھی عطا فرمائیں گے۔ اخلاص، للہیت اور امانت داری، ایمانداری یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اخلاص اور دیانتداری کی بنیاد پر کسی بھی جنگل میں آپ اپنے کام کو آسمان چھوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مقبولیت مانگیے اور پھر عوام کے درمیان جائے
جائیے، انشاءاللہ تعالی کام ہونا ہے، کام ہوگا، کام ہو کر رہے گا۔ رکاوٹ ڈالنے والوں سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے مل کر محبت اور دعا ان سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی کے تئیں بھی آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ، کدورت، عداوت، حسد، داہ، جلن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوش مزاجی کے ساتھ آدمی کو ملنا چاہیے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو تنگ نظر ہوتے ہیں اور تند خواہ ہوتے ہیں، بڑی جلدی جو ہے نا آپے سے باہر ہو جانے کا مزاج رکھتے ہیں، اور دل کے اندر ایسا زخم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہزار کارنامے ہونے کے باوجود بھی وہ ان سے ملنا اور جلنا پسند نہیں کرتے۔ یہ سب سے بری اور خراب بات ہے۔ اس طرح کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جب ہی جا کر آپ عوامی کام کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی جب قائم ہو رہا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے سر سید علی چندہ مانگنے کے لیے گئے تھے تو ایک آدمی نے پیسہ دیا، اور اسی کے مد مقابل ایک دوسرے آدمی نے ان کے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم بھی کچھ دیں گے۔ جب سر سید خان نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس آدمی نے اس ہاتھ میں تھوک دے دیا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا الحمدللہ بہت بڑی نعمت دی، لوگوں نے تو سکہ دیا لیکن آپ نے اپنے منہ کا لعاب اور تھوک دیا، اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں ان کو پھر دوبارہ بلایا اور اپنی سے غلطی مانگی اور کہا کہ میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ جس آدمی کے دل میں اتنی محبت ہو اور آدمی کی اتنی عظمت اور قدر ہو اور برداشت کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہو، وہی آدمی ملکی پیمانے پر اتنا عظیم اور اتنا بڑا ادارہ قائم کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں اس آدمی نے 50,000 روپیہ پھر بعد میں دیا، اور اگر اس تھوک کو پھینک دیتے، ہاتھ کو جا کے دھو لیتے اور گرم مزاجی سے اور تلخ زبانی سے ان سے ٹکرا جاتے، پھر وہ 50,000 روپیہ بھی نہیں ملتا اور کامیابی کی زینہ کو وہ طے نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ نے ایک بڑا کام کے لیے سوچا ہے، اللہ پاک آپ کے اس کام کو قبول فرمائے، قدم میں جماؤ نصیب فرمائے اور ایمان و عمل میں پختگی نصیب فرمائے۔ یہ بے ربط جملے ہیں جو میں نے آپ سے اور سامعین سے کہا ہے، اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ٹولہ محلہ کی ضرورت کے لحاظ سے اس وقت مدرسہ اور مکتب کی بنیاد قائم کی جا رہی ہے۔ آپ محلہ کے لوگ ہیں، آپ لوگ ان سے اتفاق رکھتے ہیں، اور جب ادارے کی سنگ بنیاد ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کا تعاون اس ادارے کو ملے گا، آپ لوگ مدد کریں گے چلنے چلانے میں۔ اللہ پاک اٹھے ہاتھ کی لاج رکھے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ پھول جھوپڑا جس شکل میں بھی بن کے کھڑا ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا ایندھن اور سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے وہ بچے بچیوں کو بھیجنا۔ جب تعلیمی سلسلہ شروع ہو جائے، تعمیر کے سطح سے یہ کچھ آگے بڑھے، چاہے پھول جھوپڑا ہی سے ہی ٹٹی لگ جائے، اوپر ٹین شیڈ پڑ جائے یا دیوار پڑ جائے، تو بچوں کے ذریعے جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہو تو بچے اور بچیوں کو بھی دیں گے نا مدرسے پڑھنے کے لیے، بھیجیں گے نا بچے کو۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔